بینک میں ملازم مجھے تنخواہ ملتی ہے، وہ میں مسجد میں بالکل دے سکتے ہیں، آپ کے لیے تنخواہ حلال ہے، لیکن دوسری نوکری ڈھونڈتے رہیں، مل جائے تو یہ نوکری چھوڑ دیں۔ حضرت ابی لبابہ نے جب یہودیوں نے پوچھا تھا کہ حضور ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ قتل کریں گے، تو بغیر کہے ہوئے، بغیر اجازت کی یہ بات کہہ بیٹھے، پھر خیال آیا تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ بے دہانی میں استلام بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی مستقل مکے میں رہتا ہے، حج کا وقت آ جائے تو احرام کہاں سے باندھے گا؟ اپنے گھر سے باندھے گا۔ اگر والدین کا ایک بیٹا فوت ہو جائے، وہی نام وہ دوسرے بیٹے کا رکھے، کوئی بات نہیں۔ وسیلے کے بغیر سیدھا اللہ کا حکم ہے کہ مجھے براہ راست پکارا کرو، ادعونی استجب لکم۔ خانہ کعبہ پر جو لوگ جائے نمازیں تسبیحیں لگاتے ہیں تو بہرحال یہ ناجائز ہے۔ عورت کی حکمرانی حضور پاک نے منع فرمائی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ظالموں کو اپنی قدرت سے سزا دیں۔ پان کا کاروبار بھی نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ ملتانی کہتے ہیں مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، اہل کتاب کا حلال ہے لیکن مشرک کا حرام ہے۔ اگر عورت اپنی صفائی کرتی ہے تو غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ عورت حیا میں حیض میں ذکر اذکار کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جو لوگ تعویذ کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں اس میں پیسے لیتے ہیں وہ جائز ہے۔ صحابہ نے بھی دم کیا تھا تو اس پر 40 بکریاں باقاعدہ معاوضہ لیا تھا۔ میں بیٹے کا نام محمد فرہاد رکھنا چاہتا ہوں، صرف محمد رکھ لو، فرہاد ضروری لگانا ہے؟ اس نے کون سے پہاڑ توڑ کے نہر نکالنی ہے؟